آزاد کشمیر میں مرحلہ وار انتخابات کا اعلان کیا گیا ہے، جس میں پہلے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے اندر انتخابات ہو رہے ہیں، جس کی 13 نشستیں ہیں۔ کل ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی تھی، جو میرپور اور بمبر کے حلقوں کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کیا تھا۔ آج ہم ضلع کوٹلی، جو آزاد کشمیر کا سب سے بڑا ضلع ہے، جس میں 6 نشستیں ہیں انتخابی، اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے 2 اور بھی ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو میاں نواز شریف نے جلسہ کیا میرپور کے اندر، بڑا پرجوش خطاب کیا انہوں نے، اور بلاول بھٹو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ برخودار، یہ کشمور نہیں، یہ کشمیر ہے، یہ میرپور خاص نہیں، یہ میرپور ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ سیاست میں ایک نوک جھوک چلتی رہنی چاہیے، لیکن لڑائی مار کٹائی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اچھی بات انہوں نے کی۔ اس کو کشمور نہ سمجھنا، یہ کشمیر ہے، کشمیر، یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں ہے۔ سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ اور دوسری طرف یہ خبریں بھی گزشتہ رات کو ہمیں موصول ہوئیں کہ مسلم کانفرنس اور استحکام پاکستان پارٹی کے اندر ایک انتخابی اتحاد ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے۔ رئیس احمد خان کو آج ہم نے پھر دعوت دی ہے، تو یہ اتحاد کے بارے میں بھی بات کریں گے، لیکن اس کے بعد ہم پورا 6 جو کوٹلی کی نشستیں ہیں وہاں سے کیا انڈیکیشن آ رہے ہیں کہ کون کس کا پلڑا باری ہے، کون امیدوار جیت رہا ہے، کون دوسرے نمبر پر ہے، کون پہلے پہ ہے، کون تیسرے پہ ہے۔ جی رئیس احمد خان، یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ مسلم کانفرنس کی ایک خبر، یعنی کہ جوڑ توڑ ابھی بھی جاری ہے جی بالکل آزاد کشمیر میں، ٹھیک ہے نا، اور وقت بھی مل گیا ہے پونچھ ڈویژن میں، اور مظفر آباد کے امیدواروں کو کافی وقت بھی مل گیا ہے۔ تو رات کو خبر آئی کہ جی اتحاد ہو گیا ہے مسلم کانفرنس اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان، اور تصویر جاری کی گئی جس میں صدر مسلم کانفرنس سردار عتیق احمد خان اور سردار تنویر الیاس احمد خان، یہ دونوں خان رات کو ملے ہیں، دونوں سردار بھی ہیں، ساتھ خان بھی ہیں۔ اچھا جی، انہوں نے ایک اتحادی خبر آئی، لیکن کچھ ایسی خبریں پھر دن کو موصول ہوئیں کہ جیسے کہ دیر کوٹ کا حلقہ ہے جہاں سے آپ کا تعلق ہے، کہ وہاں سے پھر جو امیدوار ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے راجہ فہیم فاروق، انہوں نے کہا جی میں تو اس اتحاد کو نہیں مانتا۔ تو یہ جو اتحاد اس وقت موقع پر ہوا ہے، اس میں کیونکہ کافی زیادہ حلقے ہیں، اگر واقعتاً یہ عملی جامعہ پہن لیتا ہے یہ اتحاد، تو کافی سیٹوں پر اتل پتل ہو سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی خواجہ صاحب، آپ کا سوال جو ہے وہ سر آنکھوں پر، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ ہم اس کومنٹ کے بعد یہ جو 6 حلقے ہیں، وہ چونکہ کل آپ نے 7 حلقوں کا تجزیہ کر لیا تھا، تو 6 کا ہم کر لیں۔ یہ جو سیریس جماعتیں ہیں دونوں، مسلم لیگ، مسلم کانفرنس اور استحکام پارٹی، ان کا یہ کوئی اتحاد نان سیریس سا مجھے لگ رہا ہے، جس کا نہ صدر مسلم کانفرنس، مطلب بظاہر تو مسلم کانفرنس کی ایک ہی سیٹ پچھلے الیکشنوں میں بھی ہوئی تھی، اس الیکشن میں بھی ایک ہی نظر آ رہی ہے، اور اس میں بھی کوئی نہیں، زیادہ یہ نہیں ہے۔ یہ آپ دیکھیں مہاجرین کی نشستوں پر ان کے بڑے 2 طاقتور امیدوار ہیں تگڑے، یعنی کہ ایک تو حمید لون صاحب بھی ہیں جہاں راولپنڈی میں مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، اور دوسرے جو پختونخوا کے اندر نشست ہے وہاں جو خواجہ دلاور وہاں پر مسلم لیگ نون کی ان کو حمایت بھی حاصل ہے، افغانی صاحب ہیں، جی 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 اور نون لیگ نے بھی ان کی حمایت کر رکھی ہے۔ جی تو اس طرح کوٹلی میں بھی ان کے جو رضوان بلگ ہے کوٹلی سٹی میں، وہ بھی ان کا بھی اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ بہرحال یہ جو رات کو اتحاد جو بیٹھک ہوئی ہے، مجھے اس میں کوئی فائدہ زیادہ سردار عتیق احمد خان صاحب کا بھی ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، اور دوسری جانب جو صدر استحکام پارٹی ہیں ان کا بھی کوئی زیادہ وہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ دوسری جانب جو گزشتہ رات یہ خبر سامنے آتے ہی جو راجہ فہیم فاروق ہیں، جو استحکام پارٹی سے جنہوں نے ٹکٹ حاصل کیا ہے، رنگلے سے وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسلر بھی ہیں وہاں پہ، منتخب ڈسٹرکٹ کاؤنسلر، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس اتحاد کو ظاہر ہے وہ کسی صورت نہیں مانتا۔ وہ ہمیشہ اپوزیشن کرتے ہوئے نظر آئے ہیں سردار عتیق احمد خان کے خلاف، تو انہوں نے جو ہے نا وہ مشاورت شروع کر لی ہے قریبی رفقا سے، تو وہ جلد کوئی فیصلہ کریں گے اپنا، یا وہ اپنا جوابی یعنی کہ دست اگر بازو کے اتحاد ہوتا ہے تو وہ انہوں نے تو اس کو بات کو تسلیم نہیں کیا، یہ کہہ سکتے ہیں صرف دیر کوٹ کی حد تک۔ دیر کوٹ، لیکن باقی حلقہ جات میں مجھے یہ مشکل نظر آتا ہے، اس کو عملی جامعہ پہنانا مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ عتیق صاحب کے حلقے میں اگر استحکام پارٹی ان کی حمایت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا، تو پھر باقی انہوں نے کیا فائدہ پہنچانا ہے۔ چلو ایک سیکسی ایکٹیویٹی جوڑ توڑ جاری ہے۔ ایسے ہی فہیم فاروق جو ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے مشاورت شروع کی ہے کہ وہ یا عوامی دست بازو کے جو چیئرمین ہیں سردار ساجد اقبال عباسی، ان کے ساتھ جائیں، یا پھر وہ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں راجہ فیصل آزاد، ان کے ساتھ شامل ہوں، تو وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بھی ایسے ان دونوں میں سے کوئی ایک جماعت کا فیصلہ کر بھی سکتے ہیں اگر یہ اتحاد ہو گیا اور اگر اتحاد لیکن یہ اتحاد صرف سردار تنویر الیاس کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ آئی ہے، مسلم کانفرنس نے اس طرح کی کوئی، ہم نے ان کی خبر نہیں دیکھی ہے۔ جی میری آج بات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کوئی اس حوالے سے خود باضابطہ طور پر ان کے پی آر او کی جانب سے کوئی تردید بھی جاری ابھی تک نہیں ہوئی، تو وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ تردید کو جاری ہوتی ہے تو پھر اس
کے بعد ظاہر ہے اس پہ دوبارہ کومنٹ ہم کر سکتے ہیں، کل ہم پھر بیٹھیں گے، پھر کریں گے. اور دوسرا خواجہ صاحب، کیونکہ کل اب ہم ان حلقوں کی طرف چلتے ہیں جو رہ گئے تھے، تو LA8 ہے راج محل کوٹلی 1 کا یہ حلقہ ہے جو ضلع کوٹلی ہے، اس کا پہلا حلقہ ہے. تو اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کتنے امیدوار مد مقابل ہیں؟ کس کس کے درمیان مقابلہ ہے؟ پہلے کیا پوزیشن رہی ہے 2021 میں اور اب کیا ہے؟ اچھا، یہ بڑا AJK کا، کیونکہ ضلع کوٹلی کا بڑا اہم حلقہ ہے، کیونکہ ضلع کوٹلی کا پہلے ایک ہی حلقہ ہوتا تھا، پھر یہ 2 حلقے بن گئے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں سے پہلے ہم بتا دیتے ہیں کہ یہاں مرد ووٹرز کی تعداد کتنی ہے. 47,599 ہے. خواتین ووٹرز 42,000 ہے، اور کل تعداد 90,327 ٹوٹل ووٹرز ہیں. پولنگ اسٹیشن یہاں بنائے گئے ہیں 155، اور پولنگ بوتھ 245 بنائے گئے ہیں. یہ تو ہیں ووٹرز، اور انہی 90,327 ووٹرز نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا اگلا MLA کون ہوگا. آتے ہیں 2021 کے نتائج کے اوپر. یہاں سے ظفر ملک جیتے تھے PTI کے ٹکٹ پر. انہوں نے 17,299 ووٹ لیے تھے، اور یہاں سے لڑے تھے الیکشن ملک نواز مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر. اس وقت 2021 میں 12,107 ووٹ لیے تھے. اور PMLN کے ٹکٹ تھا ذوالفقار ملک کے پاس، انہوں نے 7,598 ووٹ لیے تھے. یعنی کہ یہ دیکھ لیں، یہ تیسرے نمبر پر نون لیگ یہاں سے آئی تھی. اب پوزیشن تبدیل ہو چکی ہیں. ظفر اقبال ملک جو ہیں ان کے پاس اب پیپلز پارٹی کا ٹکٹ ہے، اور ملک نواز صاحب کے پاس، جو پچھلی بار ان کے پاس MC کا ٹکٹ تھا، ابھی ان کے پاس نون کا ٹکٹ آ گیا ہے. اور ذوالفقار ملک جو ہیں اب یہ استحکام پارٹی کو پیارے ہو چکے ہیں. استحکام پاکستان پارٹی کو کوئی ٹکٹ نہیں ملا، ٹکٹ اپلائی کیا تھا. ان کا دعویٰ ہے کہ مسلم لیگ نون بنانے والوں میں سے ہیں، بانیان میں شمار ہوتے ہیں. وہ 2016 میں بھی یہ بنا رہے تھے نا مسلم لیگ نون، آپ کو یاد ہوگا. اس وقت آپ کشمیر ٹائمز میں ہوتے تھے، میں بھی ادھر ہوتا. ہاں، تو یہ چلے گئے. اب سچویشن یہ ہے، اس وقت پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے آفتاب انجم صاحب، انہوں نے 2818 ووٹ لیے تھے، یعنی کہ 5ویں نمبر پر آئے تھے. اور جو وہاں سے جماعت اسلامی کے امیدوار تھے محمد عارف، انہوں نے 496 ووٹ لیے تھے. اور شہزاد احمد تھے JKPP نے بھی یہاں سے انتخاب میں حصہ لیا تھا، لیکن 463 ووٹ حاصل کیے تھے. اب آ جاتے ہیں کہ 2026 کا مارکا. ٹھیک ہے، ابھی ملک نواز، کیونکہ یہ دونوں حلقوں میں وہ 6-7 بار جیتے ہیں. کوٹلی کی جب ایک ہی حلقہ انتخاب تھا، تو اب نون لیگ کے ٹکٹ پر کوٹلی سٹی اور راج محل یہ ایک ہی حلقہ تھا. یہ ایک ہی حلقہ تھا. ہاں بالکل ایسے صحیح کہا آپ نے، درست کر دیا کہ یعنی کہ راج محل اور کوٹلی شہر کا. اب یہ 2 حلقے بن گئے ہیں. اچھا، یہاں سے پھر ابھی جو ہیں بڑا سخت مقابلہ، کیونکہ سٹنگ MLA پیپلز پارٹی میں ہیں ظفر ملک صاحب. 17,000 ووٹ لیے تھے، ملک نواز صاحب نے 12,000 لیے تھے. تو یہ نون کے میں آنے کی وجہ سے ان کا ووٹ بینک بڑھے گا یقیناً. اور یہاں ایک دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ٹف مقابلہ ہوگا. ٹھیک ہے، مقابلہ کس کے درمیان ہوگا؟ یہاں مختلف قسم کی راہ. کچھ لوگ تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ ذوالفقار ملک اور ملک نواز کے درمیان مقابلہ ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں ظفر ملک اور ملک نواز ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوگا. اور جو اگر وہ کچھ دکھا سکے، کیونکہ انہوں نے بھی 7,500 ووٹ لیے تھے ذوالفقار ملک صاحب نے، اگر کوئی چمتکار وہ، یعنی کہ پھر یہ اپ سیٹ ہوگا. مقابلہ ملک نواز میں ہے. ملک نواز پرانے سیاستدان ہیں، اور یہ پہلی دفعہ بنے تھے ظفر ملک صاحب پچھلے انتخاب میں. تو سخت مقابلہ ہے. دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹ نون لیگ کے حصے میں آتی ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی اس سیٹ پر میدان مارتی ہے. سر LA9 اس کے بعد آتا ہے سابق وزیر اعظم جو رہے ہیں آزاد کشمیر کے، اور بہترین ایڈمنسٹریٹر کے نام پر جن کو جانا جاتا ہے، اور وہ اب ظاہر ہے اس دنیا میں نہیں ہے. تو ان کے حلقہ ہے یہ نکیال کوٹلی، بڑا ہے ملک ہے جی. تو اس پر کیا پوزیشن ہے؟ کون سا امیدوار کیسے، کیا پوزیشن ہے؟ اچھا، اس میں بڑی آپ کو صورتحال جو ہے بڑی سرپرائزنگ آپ کو بتانے لگے ہیں. کہ ایک تو پہلے ووٹرز کی تعداد کا بتا دیں. مرد ووٹرز ہیں جن کی تعداد 54,442 ہے. خواتین کی 48,769 خواتین ووٹرز ہیں. کل تعداد ہے 1,32,11 ووٹ، یعنی کہ 1 لاکھ سے اوپر ووٹ ہے اس حلقے میں. اور پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں اس میں سے، یعنی کہ 304 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں. پولنگ اسٹیشن کے اس حوالے سے ہمارے پاس وہ کوئی ڈیٹے میں غلطی آئی تھی، تو وہ لیکن 306 پولنگ بوتھ یہاں بنائے گئے ہیں. اب آتے ہیں کہ پہلے ہم تجزیہ کر لیں 2021 کا. جی. تو 21 میں جوید اقبال بڑھانوی صاحب، شیر بڑھان جناب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سرخیل رہنما ہیں. انہوں نے پہلے بھی انتخاب جیتا تھا، پھر یہ دوسری بار یہ منتخب ہوئے تھے. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے 24,276 ووٹ حاصل کیے تھے. ان کے مقابلے میں پچھلی بار لڑے تھے سردار نعیم صاحب، سردار سکندر یاد کے بھائی.
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर थे, उन्होंने 19,484 वोट लिए थे। और आसफ हनीफ कनेलवी थे PTI के टिकट पर, इन्होंने 5,253 वोट लिए थे। और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे, हैरान होंगे आप, वो 5वें नंबर पर आए थे, मनीर हुसैन, उन्होंने सिर्फ 2,164 वोट लिए। अब जो है मुकाबला बड़ा सख्त है, यानी कि ये जो पिछली बार जो एक नई मारजू भी थे इनके, नई मारजू यहाँ से लड़े थे इलेक्शन, उन्होंने भी हमायत का ऐलान कर दिया है। सरदार नईम के बेटे इस बार लड़ रहे हैं, उमैर नईम, वो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के। अब ये ख़ानदान जो है, जो पिछले इंतखाब में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में था, अब इन्होंने नून लीग ज्वाइन कर ली है। तो यहाँ भी बड़ा कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। जवेद इकबाल बटानवी साहब के लिए बड़ा जद्दोजहद करना पड़ेगी उनको अपनी नशिस्त बचाने के लिए, ठीक है, क्योंकि इस बार जो है नईम जो पिछले 5 साल बड़ी मेहनत भी करते रहे, वो पिछले 5 साल से जो सरदार नईम के साहबजादे उमैर, वो हल्के को भी देख रहे हैं। तो यहाँ भी यानी कि उनको अगर अपनी नशिस्त वो महफूज रखते हैं जवेद इकबाल बटानवी, तो ये बड़ा जो शीर लाने के ये फिर किसी एक और में ख्वाहिशा प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर सरदार सिकंदर अय्याज साहब के बेटे भी हैं, उनको किसी जगह से टिकट नहीं वो कोटली में, कोटली शहर से उन्होंने टिकट अप्लाई किया था, लेकिन वो नून लीग के साथ ही हैं। लेकिन उन्होंने ये फैसला किया पार्टी की क़यादत ने कि ख़ानदान में से एक टिकट दिया जाएगा सिकंदर अय्याज के फैमिली में, लेकिन वो इस पर फैसला भी चलो ये बेहतर ही है। ये बताइएगा कि आगे हल्का आ गया है जी LA-10 कोटली सिटी, जिस पर जो सदर पीपल पार्टी हैं वो भी उम्मीदवार हैं, चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से नौजवान उम्मीदवार हैं फातिह महमूद अल हसन। अच्छा, यहाँ पहले हम वोटर्स की तादाद बता दें। मर्द वोटर्स हैं जनाब 45,174, ख़वातीन वोटर्स 41,971, कुल तादाद है 87,145 वोट हैं। पोलिंग स्टेशन है यहाँ 168 और 248 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पहले पिछले इलेक्शन का कर लें। सिर्फ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, इन्होंने 40 साल बाद ये कोटली शहर की जो नशिस्त है ये हासिल की थी। इससे पहले मलक नवाज साहब यहाँ से मुसलसल जीतते आ रहे थे यहाँ से, यानी कि ये सीट पीपल्स पार्टी को 40 साल बाद मलक नवाज साहब जो इस वक्त राजमहल से, वो राजमहल में चले गए हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से इलेक्शन लड़ा था चौधरी मोहम्मद यासीन साहब ने, और बड़े थोड़े से मिनिमम मार्जिन से 150 के करीब वोट से ये इलेक्शन जीते थे, क्योंकि चौधरी यासीन साहब ने लिए थे 9,696 वोट, और मलक यूसुफ जो PTI के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने 9,507 वोट लिए थे। और हैरान कुन तौर पर मलक रिजवान ने एजाद उम्मीदवार की हैसियत से 5,684 वोट लिए थे। और नून लीग का उम्मीदवार यहाँ से भी चौथे नंबर पर आया था उस वक्त, ज़ुबैर इकबाल कियानी, उन्होंने 3,963 वोट हासिल किए थे। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर जो सिकंदर अय्याज के साहबजादे हैं फ़रूक सिकंदर, उन्होंने इंतखाब में हिस्सा लिया था, 3,848 वोट लिए थे उन्होंने, यानी कि 5वें नंबर पर फ़रूक सिकंदर आए थे MC के टिकट पर। अब यहाँ सूरत हाल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन बाकी जो उनकी पोजीशन तब्दील हो चुकी है। अब यहाँ से एक नए उम्मीदवार, नौजवान उम्मीदवार फातिह महमूद कियानी, उनको मैदान में उतारा है मुस्लिम लीग नून ने, ठीक है। और जो मलक यूसुफ हैं जो बिल्कुल 150 के वोट से हारे थे, वो चले गए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में। तो अब ये कहा यह जा रहा है कि अब मुकाबला चौधरी यासीन साहब और मलक यूसुफ साहब के दरमियान ही दोबारा मुकाबला है, यानी कि यहाँ मुकाबला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, इन दोनों के। और नून लीग के भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं नौजवान फातिह महमूद कियानी, राजा महमूद अल हसन साहब हमारे बड़े दोस्त थे, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रहे हैं, उनके साहबजादे हैं, ठीक है, वो बड़ी अपनी जान मार रहे हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है, जो हमारे ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि असल मुकाबला आज भी चौधरी मोहम्मद यासीन और मलक यूसुफ के दरमियान यहाँ कड़ा मुकाबला होगा। जी बिल्कुल ठीक हो गया। ये आगे फिर देखते हैं कि इलेक्शन में वोटर वोट किसको देता है। अब LA-11 ख्वाहिश साहब आ गया है, सेंसा का ये हल्का है, तो इस पर चूँकि जो साबिक उम्मीदवार होते थे वो जीतते होते थे राजा चौधरी इखलाक साहब के मुकाबले में, तो अब उनके जो भतीजे हैं वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। तो अब इस हल्के की क्या पोजीशन है 2021 में? अच्छा, बड़ा आपको पहले, क्योंकि मैं रिज़ल्ट इसलिए पिछले इंतखाबात के बता रहा हूँ कि जो नाज़र है उसको समझ आ सके, और आपको भी ये कि फ़र्क कितना था कम, यानी कि इस वक्त उम्मीदवारों की पोजीशन क्या थी। लेकिन थोड़ा सा ये बता दें, मर्द वोटर्स हैं 64,930, ख़वातीन 59,000 वोटर्स हैं 734, 59,734 ख़वातीन वोटर्स हैं सेंसा के अंदर। कुल तादाद 1,24,664 वोटर्स हैं टोटल,
جی آزاد کشمیر کا کوئی دوسرا یا یہ بڑا لگتا ہے حلقہ ان کو یا کہ دوسرا یا تیسرا؟ 1,29,000 تو ممبر L7 کے تھے، یہ 1,24,000 ہے۔ پولنگ اسٹیشن یہاں بنائے گئے ہیں 206 اور پولنگ بوتھ ہیں 325۔ اب یہاں سے چودھری اخلاق صاحب جیتے تھے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے 25,201 ووٹ لیے تھے، اور راجہ نسیم مرحوم جو انتقال کر گئے ہیں، وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر تھے، دوسرے نمبر پہ آ رہے تھے، 24,288 ووٹ لیے تھے۔ کم مارجن سے ہی مطلب یہ دیکھیں نا، بالکل 25,201 اور 24,268، 500 کے قریب کم و بیش یہ ووٹ سے ہارے تھے۔ راجہ افتخار مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر الیکشن لڑے تھے، انہوں نے 7,090 ووٹ لیے تھے۔ بشیر پہلوان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر مد مقابل تھے، انہوں نے 5,577 ووٹ لیے تھے۔ اس میں جماعت اسلامی کے یہاں محمد محفوظ تھے، انہوں نے 201 ووٹ لیے تھے۔ اب آ جاتے ہیں یہاں، اب جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر چودھری اخلاق صاحب تھے، اب ان کی پوزیشن تبدیل ہو گئی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ان کے پاس ٹکٹ ہے چودھری اخلاق صاحب کے پاس۔ اب ان کے مد مقابل کو راجہ نصیر صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے بھتیجے ہیں، ٹھیک ہے، راجہ آصف، وہ مد مقابل ہیں، وہ اترے ہیں میدان میں۔ لیکن یہاں ایک سیٹ بیک ہے کہ ایک ان کے اور بھتیجے ہیں، عزیز ہیں راجہ طالب، انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کا ٹکٹ لے لیا ہے، وہ استحکام پاکستان پارٹی سے میدان میں اترے ہیں۔ اسی طرح اب لیکن جو راجہ افتخار تھے، جنہوں نے 7,090 ووٹ لیے تھے مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر، انہوں نے وہ جو راجہ آصف ہیں ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے وہاں، یعنی کہ نون لیگ کے ساتھ کھڑیں گے۔ تو اگر وہ پورا ووٹ بینک ان کے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں تو، لیکن یہاں بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، یہاں بھی کڑا مقابلہ ہے راجہ آصف کے مابین، اور کوئی اپ سیٹ کر سکتے ہیں راجہ طالب، وہ بھی لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں اپنی گیم، لیکن مقابلہ یہاں جو راجہ آصف اور چودھری اخلاق کے مابین ہے۔ یہ بتائیے گا کہ صدر پیپل پارٹی جو ہے ان کا دوسرا حلقہ ہے آبائی حلقہ چڑوئی جسے کہتے ہیں L12، اس میں اب کیا پوزیشن ہے، اور جو 2021 میں کیا تھی، اور اس وقت کس کس کے درمیان کانٹے دار مقابلہ؟ یہاں آپ کو پہلے ووٹرز بتا دیتے ہیں۔ مرد ووٹرز ہیں یہاں 65,826، اور خواتین ووٹرز ہیں 60,506، بڑے تعداد ہے، کل تعداد ہے یہاں 1,26,332۔ خواتین کی ریشو پورے آزاد کشمیر میں خواہش صاحب کو ہر حلقے میں ایک جیسی ہے، ہاں، تھوڑی 2,000 کم میں، کہیں 3,000، لیکن برابر ووٹر۔ دیکھیں نا، اگر کسی امیدوار نے خواتین ووٹرز کو نظر انداز کیا، ٹھیک ہے نا، AJK میں یہ بھی ہے، ذرا آپ کو پتہ ہے، ذرا پردے والا ماحول ہے، خواتین کم نکلتی ہیں، اگر وہ خواتین ووٹرز کو باہر نکالنے میں کوئی امیدوار کامیاب ہو گیا تو وہ اس کی کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں، پولنگ اسٹیشن یہاں بنائے گئے ہیں 207، اور پولنگ بوتھ ہیں 354 یہاں بنائے گئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں چودھری محمد یاسین، جہاں عرصہ دراز سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر حصہ لے رہے ہیں، یعنی کہ وہ ان کی پوزیشن تو وہی ہے، اور نون لیگ کی پوزیشن بھی انہوں نے بھی اپنا امیدوار تبدیل نہیں کیا، اور راجہ ریاست ہیں۔ 2021 کے انتخابات میں یہ بڑا سخت مقابلہ ہوا تھا، 21,527 ووٹ لیے تھے چودھری یاسین صاحب نے، اور 20,081 ووٹ جو لیے تھے وہ راجہ ریاست صاحب نے لیے تھے۔ تو شوکت فرید تھے، ایک بڑا اہم فیکٹر تھے، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑے تھے، 17,525 ووٹ لیے تھے انہوں نے، شوکت فرید نے، ٹھیک ہے، جو اس دفعہ وہ انتخاب میں حصہ نہیں لے رہے کیونکہ بائیکاٹ کیا۔ نئی منصف داد تھے یہاں، جو راجہ منصف داد پہلے MLA رہے، 2006 میں چودھری یاسین صاحب کو شکست دی تھی انہوں نے مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر حصہ لیا تھا 2021 میں، اور 3,153 ووٹ لیے تھے۔ اب یہاں جو سارا یہ بھی راجپوت ہیں، یہ سارے راجپوت ووٹ بینک اکٹھا ہو گیا ہے، لیکن اب ایک خاتون امیدوار ہیں یہاں، سبیحہ صدیق، انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ سے میدان میں اتری ہیں، کیونکہ جب یہ آپ کو برسر سلطان کے دھڑے میں بیسیکلی تھیں، وہ برسر سلطان ان کے ساتھ چودھری یاسین کے ساتھ کوئی اختلاف ہے وہاں، تو انہوں نے اب جب وہ برسر سلطان ان کا دھڑا آج شامل ہوا پیپلز پارٹی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، وہ انور الحق کے ساتھ کھڑی نہیں ہے ہر دم تک۔ پھر ابھی الیکشن سے قبل انہوں نے یہ فیصلہ کیا، وہ استحکام پاکستان پارٹی سے انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں خاتون۔ دوسری میرے خیال میں خاتون ہے، ایک نورین عارف صاحبہ ہیں جی، اور ایک یہ ہیں جو استحکام پاکستان سے سبیحہ صدیق۔ تو یہاں بھی بڑا، اب پہلے بھی دیکھیں نا، بڑا نیٹ ٹو نیٹ مقابلہ ہوا ہے، اس بار بھی یہاں بڑا کڑا مقابلہ ہے، لیکن شوکت فرید کوئی 3-4-5 الیکشن، بلکہ 3-4 تو مجھے یاد ہیں کہ یہ ہر بار لڑتے ہیں، اچھا خاصا ووٹ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہار جاتے ہیں۔ اس دفعہ وہ الیکشن سے یعنی کہ واک آؤٹ کر گئے ہیں۔ تو یہاں چودھری یاسین کے درمیان اور راجہ ریاست صاحب کے درمیان بڑا ایک کڑا مقابلہ ہے یہاں پہ، اس دفعہ کڑا مقابلہ، اس دفعہ چودھری یاسین صاحب کی آبائی سیٹ میں کڑا مقابلہ، بالکل یہ صحیح۔ سر یہ آخری حلقہ ہے کھوئی رٹا، یہاں پر کچھ ناراضگیاں تھیں
راجپوتوں کے درمیان بھی تھیں، وہ بھی صلح ہو گئی ہے، گزشتہ روز ہی جو ہے وہ ہوئی ہے صلح، وزیر امور کشمیر گئے تھے اور رانا ثناء اللہ، اور اسی طرح جو گجر برادری کے امیدوار ہیں پیپل پارٹی سے ان کی بھی صلح ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح خواجہ صاحب میں ایک پچھلے حلقے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سندھ سے کہ 26 امیدواروں نے مسلم لیگ نون کا ٹکٹ اپلائی کیا تھا اور اس میں سے 24 کو مسلم لیگ نون نے راضی کر لیا، ایک نہیں راضی ایک راضی نہیں ہوا، اس کی بھی کوششیں جاری ہیں، وہ بھی شاید راضی ہو جائے۔ اچھا اب آ جاتے ہیں کھوئرٹا پہ۔ کھوئرٹا میں جناب پہلے ان کے مرد ووٹرز ہیں 60,578 ووٹرز ہیں، خواتین 55,100 اور کل تعداد ہے 1,15,694 ووٹر ہیں، 193 پولنگ اسٹیشن ہے، 313 پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں پچھلے الیکشن کا ذرا رزلٹ دیکھ لیتے ہیں۔ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی جی ٹھیک سر پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انتخاب میں حصہ لیا تھا، 23,340 ووٹ لیے تھے، اور ان کے مد مقابل رہے تھے ولید انقلابی پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر 17,554 ووٹ لیے تھے، اور تیسرے نمبر پر رہے تھے مسلم لیگ نون کے امیدوار ایاز نثار 10,599 ووٹ لیے تے، اور شاداب سکندر صاحب جو لڑے تھے اعزاز حیثیت سے انہیں 5,794 ووٹ لیے تھے۔ اسی طرح جواز اسلامی کے چودھری حبیب الرحمان آفاقی ہیں، انہوں نے 431 ووٹ لیے تھے۔ مسلم کانفرنس کے امیدوار محمد رشید تھے یہاں سے، انہوں نے 164 ووٹ لیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈاکٹر نثار انصر عبدالی جو ہیں اس بار پھر مد مقابل ہیں، لیکن اس بار پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے نہیں ہے، اس دفعہ وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ سے، اس کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے پرانے امیدوار ہیں ولید انقلابی۔ بڑی کوشش کی رفیق نیّر صاحب نے ٹکٹ حاصل کرنے کی، لیکن پھر ولید انقلابی کے نام قرعہ نکلا، اور لیکن نہیں ان کو یہ بھی ہوا خواجہ صاحب، کیونکہ میں وہاں پہ تھا زرداری ہاؤس کے بعد، تو ولید انقلابی کو ٹکٹ جاری کر کے اس کے بعد ان کو زرداری ہاؤس بلایا گیا تھا۔ ہاں اسی دن تو ناراض ہو گئے تھے شروع میں رفیق نیّر، تو پھر ان کو منا لیا گیا ہے، انہوں نے ولید انقلابی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ابھی یہ کیونکہ جو شاداب سکندر ہیں یہ بھی ایک ہی برادری سے ہیں، راجہ نثار صاحب اور ان کے صاحبزادے ایاز نثار، انہوں نے یعنی کہ 5,700 6,000 کے قریب ووٹ لیا تھا۔ اب انہوں نے حمایت کا اعلان کر دیا، صلح ہو گئی ہے، بڑا کردار ادا کیا وزیر امور کشمیر نے، امیر مقام وہاں پہنچے، اور انہوں نے ان کے درمیان شاہ غلام قادر صاحب نے بھی بڑی کاوشوں سے، سب کی فاروق حیدر صاحب کی کاوشوں سے، تو یہ ابھی ایک نرلی کا ایک امیدوار ہو گیا۔ اب یہاں 3 بڑے قبائل ہیں، ٹھیک ہے، جاٹ قبیلہ یہاں بڑا قبیلہ ہے، گجر قبیلہ یہاں کا بڑا، اور راجپوت قبیلہ۔ اب تینوں برادریوں کے یعنی کہ نا ایک امیدوار آ گیا ہے، جو بڑے امیدوار ہیں، چھوٹے ابھی لڑ رہے ہیں کچھ میں، اس میں جاٹ بھی ہیں باقی میں، لیکن جو بڑے ہیں جاٹ قبیلے کا ایک بڑا امیدوار ہے، یعنی کہ ڈاکٹر نثار عبدالی استحکام پاکستان، ولید انقلابی پاکستان پیپلز پارٹی، اور ایاز نثار جو ہیں وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر مد مقابل ہیں۔ یہاں بھی بڑا کڑا مقابلہ ہے تینوں میں سے۔ کچھ کہہ رہے ہیں نثار انصر عبدالی کی پچھلی بار کی طرح پوزیشن مستحکم ہے، لیکن ابھی کی صورتحال پہ ہمیں کوئی پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ یہاں سے کون امیدوار بازی مارے گا، یہ فیصلہ پھر ان تینوں کے درمیان مقابلہ ہے کانٹے دار مقابلہ ہے، کانٹے دار۔ جی تینوں جو ہیں کسی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کمزور ہے۔ ایاز نثار کیونکہ شاداب سکندر کے راضی ہونے کے بعد ایاز نثار کی پوزیشن بھی مستحکم ہوئی ہے، ولید انقلابی کی بھی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے کیونکہ، اور نثار انصر عبدالی تو منسٹر رہے ہیں، لوگوں کے کام کرائے ہیں پورے 5 سال، اور جاٹ برادری کے واحد امیدوار ہیں۔ تو یہاں بھی ایک کڑا مقابلہ ہے۔ 27 جولائی کو جب ڈبے کھولیں گے تو پھر یہ جو تجزیے ہیں، ایک سوال غیر حتمی اور غیر سرکاری اگر آپ اس میں تجزیہ کر دیں، ہماری خواہش ہے، یہ 13 حلقوں کا ہم نے تجزیہ کر دیا جس میں 27 جولائی کو الیکشن ہونا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ غیر حتمی غیر سرکاری ہے، ٹھیک ہے، کہ کتنی سیٹیں مسلم لیگ نون لے پائے گی، پیپلز پارٹی کتنی سیٹیں لے پائے گی، استحکام پارٹی کے ہاتھ میں کیا آئے گا، اور کوئی آزاد امیدوار بھی ہے کوئی اس پوزیشن میں؟ اچھا میں نے آپ کو فگر بتا دینے، جی پارٹی آپ نے خود تلاش کرنی ہے اور لوگوں نے خود تلاش کرنی جی ہے، ٹھیک ہو، ٹھیک ہے جی، لیکن میں نے ادھر ہی بتانا لوگوں کو، ہاں بتا دیجیے 7 5 اور 1، 7 5 اور 1، یہ 7 کس کے حصے میں آ رہی ہے، 5 میں کس کے حصے میں بتا رہا ہوں، آپ کہیں کہ 7 کس کے حصے میں آ رہی ہیں، میں کہوں گا کہ مسلم لیگ نون کے 5 جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں، اور 1 جو آپ کسی بھی یا آزاد امیدوار یا استحکام پارٹی کے کسی بندے کو دینا چاہ رہے ہیں۔ نہیں یہ میں نے نہیں کہا، میں نے کہا نتیجہ جو بھی ہوگا ایک پارٹی کے حصے میں 7 آ سکتی ہے، ممکنہ تجزیہ ممکنہ ہوتا ہے، حتمی تو یہ بات تو اللہ رب العزت جانتے کل کیا ہونا ہے، تو 7 5 1 کا دیکھیے کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم نے بڑا محتاط رہ کے یہ اوپر نیچے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔
تو ایک کوٹلی 1 کی جو کوٹلی سٹی میں میں نے بات کی تھی، وہ ایک رضوان ملک جو ہیں ابھی مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر لڑ رہے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، پچھلی بار آزاد بڑے ووٹ لیے تھے نا، ان کا ذکر رہ گیا تھا، تو انہوں نے ان کی پوزیشن بھی بڑی ہے، رضوان جو ہے نا وہ بھی بڑے متحرک نوجوان ہیں، مقابلہ تو دونوں کے درمیان ہے، جیسے میں نے کہا تھا کوٹلی سٹی میں چودھری یاسین اور ملک یوسف کے مابین، لیکن رضوان جو ہے، رضوان ملک، انہوں نے پچھلی بار بھی خاصا ووٹ بینک لیا تھا، وہ بھی بڑے مسلم کانفرنس کے ٹکٹ پر میدان میں اترے ہیں، تو وہ بھی خاصے متحرک۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا اگر استحکام پاکستان پارٹی کا اتحاد ہو جاتا ہے تو رضوان ملک کو بھی بیٹھنا پڑے گا چودھری یاسین صاحب کے حق، ان کے حق میں، ملک یوسف کے کے حق میں، کیونکہ وہ وہاں طاقتور ہیں، تو ابھی تک یہ کسی کے بیٹھنے بوٹھنے کی تو چیزیں نہیں آئیں، لیکن یہ فیصلہ، ایک بات میں کہنا چاہوں گا رئیس احمد خان، یہ جو ووٹ ہے، مثلا ہمارے ہاں لوگ، یہ 5 سال بعد ایک قومی فریضہ آتا ہے، ہر شخص کو، ہر مرد و زن کو یہ اپنی رائے مانگی جاتی ہے، جب آپ سے رائے مانگی جاتی ہے پھر یہ اس طرح کے جو جتھے بن جاتے ہیں، کوئی اور چیزیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اب رائے دینے کا وقت ہے نا، آپ کے پاس ساری مذہبی لوگ بھی موجود ہیں، مذہبی جماعتوں نے بھی اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہوئے ہیں، پاکستان کی جو مقبول ترین پارٹیاں ہیں انہوں نے بھی میدان میں اتارے ہوئے ہیں امیدوار، صرف ایک پارٹی نے خود بائیکاٹ کیا نا، پی ٹی آئی نے، باقی جماعتیں تو موجود ہیں میدان عمل میں، اور ہر طرح کی شخصیات، ہر طرح کے جس طرح کی آپ کو پسند ہو، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ آپ 27 جولائی کو میرپور ڈویژن کے لوگ اپنے خواجہ صاحب، گھر میں سے تو کہتا ہوں نکلیں، کہ اختلاف ووٹ رائے ڈالیں۔ بھی جو ہے، اختلاف رائے بھی جو ہے وہ کیا جانا چاہیے، لیکن وہ بڑا تہذیب کے دائرے کے اندر، بالکل، یہ بڑی ضروری تہذیب کے دائرے کے اندر رہ کے اختلاف آپ جتنا مرضی جتنا مرضی کریں، کریں۔ لیکن یہاں پر گالیوں کا برگیڈ قائم ہو جاتا ہے سر۔ ہاں، یہ دیکھیں نا، ہم نے اختلاف کے بھی آداب سیکھنے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، اختلاف ہمارا، ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں گھر کے افراد، تو ایک شخص کو دال پسند ہے، دوسرے کو مرغا پسند ہے، تیسرے کو جناب سبزی پسند ہے، تو کسی کو سبزی میں مختلف ورائٹی چاہیے، وہ کہتا ہے میں آلو نہیں کھاتا، میں کدو کھاتا ہوں، کچھ کریلے شوق سے کھاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم کریلے شوق سے نہیں، یہ بھی اختلاف ہے نا، اختلاف۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، جو آپ کو پسند ہے وہ کھا لیں۔ تو اسی طرح جو بھی آپ کا پسندیدہ امیدوار ہے، 27 جولائی کو میرپور ڈویژن کے لوگ، مرد و زن، خواتین اور نوجوان بالخصوص نکلیں اور اپنی رائے دیں، تاکہ یہ قومی فریضہ جو ہے، کل آپ کسی کو بلیم نہ کر سکیں، اور جائیں اور ووٹ جو ہے ڈالیں ڈبے میں، اپنی وہ ایک آپ کی رائے کا اظہار ہے۔ یہ لوگ بالکل آپ کو گمراہ کریں گے، آپ پروپیگنڈا کریں گے، جی ووٹ جہاں سے جس کا ووٹ، ہم نے پچھلے انتخابات میں دکھایا آپ کو کہ یہ سارے نتائج دکھائے، مسلم لیگ نون کے 5ویں نمبر پر امیدوار تھے، پیپلز پارٹی کے 5ویں نمبر پر امیدوار تھے، اور جہاں جہاں ان کو دیے ووٹ، باقی پارٹیوں کے بھی، آزاد بھی لوگوں کو زیادہ ووٹ لیے لوگوں نے، ٹی ایل پی نے اس وقت بڑا ووٹ لیا تھا، تو ووٹ آپ کا گنا جاتا ہے، آپ نے اپنے حق، اپنی طرف کا فریضہ ادا کرنا ہے، اپنا حق ادا کرنا ہے، آپ نے اپنی جو ذمہ داری ہے ووٹ ڈالنا، آپ نے کل آپ سے پوچھا جائے تو آپ کہ میں نے اپنی رائے، جو میری دانست میں ایک اچھا، نیک، ایماندار، ایک تمیر و ترقی والا، جو بھی اس میں آپ کو کوالٹی دیکھتے ہیں، اس میں آپ جا کے، میں نے اپنی رائے ڈبے میں ڈال دی تھی، آگے کسی نے مینوپولیٹ کی، اس کا کام آگے شروع ہوگا، اس سے پوچھ اس سے ہوگی، لیکن آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، گھروں سے نکلیں، ووٹ ڈالنے، اور لوگوں کو بتائیں یہ ہم نے اپنی رائے دی، اور پھر 5 سال یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں اپنی رائے کا موقع نہیں۔ کئی ایسے بھی دنیا میں علاقے ہیں، ممالک ہیں، جہاں لوگوں کو اس طرح کی رائے کا حق نہیں ہے، آپ کے پاس یہ حق ہے، تو اس حق کو ضرور استعمال کیجیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔